بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ محترم ناظرین کو پرویز شکو کا آداب عرض ہے۔ عزیزوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شکو پرویز چینل کی جانب سے 14 معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک سیریز کا سلسلہ چلا تھا، جس کی آج آخری کڑی جو ہے آپ کی نظر کی جا رہی ہے۔ آج ہم اس اتنی محترم اور پاک ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ جن کے ذکر کو سن کر اذہان پاک ہو جاتے ہیں اور جن کے ذکر کو کر کے زبانیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہم نے اپنے بچوں کی اذان عالی تک ایک کڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا تھا، اور 12 کڑیوں میں اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ آج اس ہستی کا ذکر ہے، اس پاک بی بی کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر سے وہ جگہ وہ مقام پاک ہو جائے اور تمام معصومین ایک طرف ہیں اور ام الائمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک طرف ہیں۔ آج ہم جناب حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جناب سیدہ علیہ السلام کے حیات طیبہ کے حوالے سے اپنے بچوں کے لیے کچھ ذکر پاک کروں گا۔ خصوصاً میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔ بچوں کا مطالبہ رہتا ہے کہ سوانح خاکہ بتایا کریے، اس سے ہم لوگوں کے جیسے تاریخ وفات، تاریخ شہادت، تاریخ ولادت وغیرہ وغیرہ، تو میں بچوں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو جناب حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کا مختصر سوانح خاکہ۔ نام فاطمہ علیہ السلام، مشہور لقب زہرا، صدیقہ کبریٰ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، انسیہ، بطول، کنیت ام ابیہا، والد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والدہ گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام، آپ کی ولادت بسعادت 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں برس ہوئی۔ ولادت پیدائش جو ہے وہ مکہ ہے۔ آپ کی عمر صرف 18 برس۔ 18 برس میں آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، وہ تمام رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے ہدایت کے چراغ روشن کر گئیں 18 برس کی عمر میں۔ شہادت 3 جمادی الثانی 11 ہجری، سن 11 ہجری کو
آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اپنے پدر بزرگوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا اور بالآخر شہادت واقع ہوئی۔ شہزادی کا حق غصب کیا گیا، شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ مختصر سی 18 برس کی عمر میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہدایت کا چراغ، تمام خواتین کے لیے رہتی دنیا تک روشن کر گئیں کہ دیکھو ایک ماں کی طرح اگر مثالی ماں دیکھنا ہے تو ہماری اس شہزادی کو دیکھیے، ایک بیٹی کی طرح دیکھنا ہے تو ہماری شہزادی کو دیکھیے، ایک بہن کی طرح دیکھنا ہے تو ثانیہ زہرا جناب زینب علیہ السلام کو دیکھیے۔ ہمارے سامنے تاریخ میں ایسی خواتین ہیں کہ جو اپنے زمانے میں انبیاء و مرسلین میں اپنی سیرت و کردار کی بنا پر بلند ہو گئیں، افضل ہو گئیں۔ جناب سارہ کو، جناب ہاجرہ کو، جناب مریم کو، مادر موسیٰ جناب آسیہ کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جناب مریم جیسی خاتون یعنی جناب زکریا حیران ہیں اس بات پر کہ جو فرشتوں سے، ملائکہ سے گفتگو کر رہی ہیں، جن کو دیکھ کر جناب زکریا حیران رہ جاتے ہیں، ان کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اور ان تمام خواتین میں دیکھیے سید کسے کہتے ہیں؟ سید کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ سردار کو دیکھیے، سید کہتے ہیں سردار کو۔ عالم نسواں کی سرداری ملی ہے تو خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو، اور جو سردار ہیں اس کی علامت بھی جدا ہوتی ہے۔ ابھی جو میں نے تاریخ سے خواتین کا ذکر کیا وہ اس طرح کے معصومین ائمہ انبیاء کی نورانی پیشانیوں سے سفر طے کر کے آئیں، لیکن ہماری شہزادی کو کوئی سفر نہیں طے کرنا پڑا۔ یہ وہ نور مطہر تھا جس کو مسجد اقصی پر اللہ نے محفوظ کیا اور بلایا گیا۔ اس رات میں، اس ایک رات میں اللہ نے سیر کرائی، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ یہ ہے معراج۔ معراج بہت بار ہوئی، لیکن ہر مرتبہ معراج کا مقصد جدا۔ اب یہ جو معراج ہوئی جس میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سیر کرائی اپنے حبیب کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، پہلی بار تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد کہتے ہی اس کو ہیں جہاں سجدہ کیا جا چکا ہو، کیا جائے گا نہیں، جہاں سجدہ کیا جا چکا ہو اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد الحرام کا مطلب یہ وہ حرم جہاں سجدہ کیا جا چکا، مسجد اقصی کا مطلب وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جا چکا۔ اور یہ مسجد اقصی نہیں،
عرش پر مسجد اقصی، عرش پر مسجد اقصی جہاں کی سیر کرائی اللہ نے اپنے حبیب کو، اور جب سیر کرائی تو اللہ نے ایک نورانی ہستی کو سربسجود دیکھا، یعنی سجدے میں دیکھا۔ یہی تو وہ مقام سجدہ ہے جو مسجد اقصی کہلایا۔ اور جب زیارت کرائی اس نور کی، جب اس نور کی زیارت کرائی پروردگار نے، اب جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک کشتی ہے، اور کشتی میں ایک پھل ہے، اور پھل کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ پھل ہے، یہ پھل ہے، اس کو آپ تناول فرما لیں، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ رسول اللہ نے کپڑا ہٹایا، پھل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ لکھنے والوں نے لکھا، نور کا ایک جھماکہ ہوا، نور کا ایک جھماکہ ہوا، اور کہا کہ آپ ہی تناول فرمائیں۔ رسول اللہ نے تناول فرمایا، رسول اللہ نے نوش کیا وہ پھل، اور کہا 40 دن تک خدیجہ کے پاس نہ جائیے۔ رسول اللہ کے لیے 40 دن کی بڑی قید ہے، 40 عدد کی بڑی قید ہے۔ 40 سال تک خاموش بھی رہے، 40 دن جناب خدیجہ کے پاس جانے کو منع کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ربط ہے جو اس عدد میں، جسے کھانے کے بعد، تناول کرنے کے بعد 40 دن تک ہوا کیا؟ کہا نور فاطمہ نور رسالت میں تحلیل ہوتا رہا۔ 40 دن تک نور فاطمہ نور رسالت میں تحلیل ہوتا رہا، اور جب یہ تحلیل ہو گیا تو اس کے بعد جو بیٹی ملی ہے، فاطمتو بذتو منی سیدتہ نساء العالمین، خدیجہ کی گود آباد ہوئی ہے۔ رسول اللہ کو طعنہ ملتا ہے، لہذا اب ابتر کہنے والوں کے زبانوں پر تالے پڑ گئے۔ یہ تو ایک محاورہ ہے عزیزوں کہ زبانوں پر تالے پڑ گئے، لیکن اگر غور کیجئے تو وہ تالے زبانوں پر اب تک پڑے ہوئے ہیں، تالے اب تک پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نسل سیدہ ختم نہیں ہوئی ہے، اب تک موجود ہے۔ سیدہ کا ایک بیٹا اگرچہ پردہ غیب میں صحیح مگر موجود ہے، زمانہ گزرتا جاتا ہے، نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں، لیکن یہ نسل رسول ہے جس کا ایک چراغ ہدایت ابھی بھی موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔